لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے. سب سے بھائی آپ کا بھی ہمارے جنرل کونسلر ہے یہاں سے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ریاض بھائی کا بھی، اور جتنے بھی ہمارے دوست. آپ الیکشن کی جو مہم ہے وہ اینڈنگ پہ ہے، اور اس حوالے سے آج ہم جو دوست جو ہیں ان کو آج ہم اکٹھا کر لیں، یہی مطلب ہے حقیقت میں الیکشن کا. تو یہی وہ حسن بھی ہے اور ہماری جیت کے بھی یہ بھی کہ ہم اللہ کرے کہ اپنے دوستوں کو اکٹھا کروا کے اس طرح ووٹ بھی ڈلوا لیں، اور ہم جو ہے نا الیکشن اللہ کرے کہ انجم اکیل خان صاحب جیت جائیں. اور ہمارے جو مسائل ہیں G9 کے، انجم خان صاحب واحد ایسا امیدوار ہے کہ جس نے یہاں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ووٹر کے ساتھ، اپنے کارکن کے لیے وہ یہاں پہ ایک بلاک کا بھی ان کو پتہ ہے، یہاں کے مسائل بھی وہ بہت ہی اچھی طرح جانتے ہیں. حقیقت میں دیکھیں نا، ایک جو پہلے ہمارے امیدوار تھے یہاں سے جو MNA تھے، منسٹر بھی رہے، اتنا بڑا عہدہ تھا ان کے پاس، اور وہ سرینا میں ٹھہرتے تھے. اب سرینا والے بندے کو G9 کے گٹروں کا کیا مسئلہ ہے؟ اس کو کیا پتا ہے کہ ہمارے جو اندر کے جو سیوریج کے پائپ ہے وہ اندر ہیں، ٹھیک ہے، ان کو باہر نکالنا ہے. تو یہ ان کو نہیں پتا تھا. یہ انجم اکیل خان صاحب ہیں، ان کو پتا ہے اس چیز کا کہ یار یہ ان کے مسائل ہیں، کیونکہ یہ ہمارے جو جتنے ہمارے جو کارکن ہیں، ہم لوگ ہیں، خود ہیں ساتھ، ہم ساتھ جا کے ملک اصغر صاحب ہیں، اس طرح جو بھی G9 سے الیاس بھائی ہیں، عدالت بھائی ہیں، اورنگزیب صاحب ہیں، قدیر بھائی ہیں، ہمارے جو چیئرمین جو صاحب UC کے مطلب ماجد علی خان صاحب ہیں، علی بھائی ہیں، یہ سب نے جس طرح چودھری صدیق صاحب ہیں، رانا اشرف صاحب ہیں، اس طرح ہمارے یہ سارے ہمارے بھائی، میں سب کا نام نہیں لیتا، اس طرح سارے جتنے بھائی ہیں وہ سارے ان کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے بھی ہیں، اور ان کا اپنے مسائل بھی بتا سکتے ہیں، اور سب کی بڑی آسانی کے ساتھ. دیکھیں انجم اکیل خان صاحب ایسا لیڈر ہے جس کو آپ کو اس کو ملنے کے لیے یقین کریں کسی کونسلر کو بھی جو ہے نا الیکٹڈ کو ملنا مشکل ہوتا ہے، انجم اکیل خان صاحب کو ملنا آسان ہوتا ہے. کہ وہ سویرے اٹھ کے مطلب 10-11 بجے اٹھتے ہیں، روٹین کے ساتھ وہ اپنے بھائیوں کی، اپنے لوگوں کی، اپنے حلقے کے لوگوں کی بات سنتے ہیں، اور اس کے لیے وہ مطلب ہے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی چھوٹا بڑا وہاں نہیں ہے، جو بھی وہاں چلا گیا، جو بھی وہاں پہنچ گیا، ان سے وہ آسانی سے بات کر سکتا ہے، اپنا مسئلہ بتا سکتا ہے. اور یقین کریں کہ وہ MNA ہوں یا نہ ہوں، لوگوں کے کام وہ کرتے بھی رہے ہیں، کر بھی سکتے ہیں. اللہ کا احسان ہے، ایک بہت بڑے خاندان سے تعلق ہے، ایک مطلب ہے کہ اللہ کا دیا بھی اللہ کا ہر چیز ہے، مطلب وہ سارے MNA نہیں تھے. تو اس کے لیے ہمیں اتنا مسئلہ تھا ہمارے لیے کہ ہمارے جو PTI کا جو یہاں سے MNA تھا تو وہ جیتا ہوا تھا، ہم چیئرمین تھے، الیکٹڈ تھے. یقین کریں ہماری وہ سنوائی نہیں ہوتی تھی جس طرح سنوائی نہیں ہو رہی تھی جس طرح ہو رہی تھی مطلب PTI کے لوگوں کو، کیونکہ ان کا MNA ان کا لوکل تھا. اور وہاں پہ جو لوگ تھے جو ہم نے پہلے سے منظور کروائے ہوئے تھے، اس پہ انہوں نے تختیاں لگوائی، اپنے کام کروائے. حقیقت میں یہ ہمارے جو مسائل ہیں یہ انجم اکیل خان صاحب ہی حل کر سکتے ہیں، وہی بہتر طریقے سے جانتے ہیں G9 کو بھی. اور انشاءاللہ جب ہم اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے جیت جائیں تو اس طرح ہم نے اکیلے نہیں جانا ہے، اور ہم مطلب یہاں سے سارے اکٹھے، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ میں اب یہاں جو بھی ہے میں سن آف ساحل ہوں، مطلب جو ہماری اپلیکیشن دیتا ہے وہ میرا بیٹا ہے. یہاں پہ جو کچھ چیز کا کوئی مسئلہ مسائل ہے انہوں نے اپنے بیٹے کو یہاں بھیجا ہوا ہے. تو وہ انشاءاللہ ہم اب کو انجم اکیل خان صاحب کو ملنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اب حسن خان صاحب ہیں ہمارے ساتھ ہیں، اور انہوں نے بڑا اچھا یہاں سے بڑی اچھی کیمپین بھی کی ہے. آپ بھائیوں نے کا بہت شکریہ، سب نے ان کا ساتھ بھی دیا ہے. تو آگے بھی انشاءاللہ ہمیں جس طرح آج ہمارے بھائی جس طرح طاہر محمود کیانی صاحب ہیں، مقصود احمد باجوہ صاحب ہیں، ملک سلمان صاحب ہیں، اس کے علاوہ بھی ان کے ساتھ 30-40 ووٹر بھی ہیں اور بھی دوست ہیں. ٹھیک ہے، یہ مسلم لیگ نون میں مطلب ہے ان کی شمولیت اختیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. جناب آپ تشریف لے کے آئیں، حسن خان صاحب ان کے پھول بھی ڈالیں جی، اور ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ عامر صاحب ہی ہیں، عامر صاحب ہی ہیں. مغرب کی نماز کا ٹائم قریب ہے. ہمارے درمیان ہمارے PWD کے صدر اسلام صاحب ہیں، اسلام خان صاحب تشریف لائے، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے سینئر رہنما مسلم لیگ نون جناب قمر شاہ صاحب ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ تشریف لائے، ہمیں خوشی ہوئی ہے. اب وقت کو ضائع کیے بغیر
جس مقصد کے لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں. تو اس عمل کی طرف بڑھنے کے لیے پہلے تو میں اپنے دوستوں سے, جن میں طاہر محمود کیانی صاحب, مقصود احمد باجوہ صاحب, ملک سلمان صاحب اور ان کے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آ جائیں تاکہ اصل خان صاحب اپنے ہاتھ سے ان کو مالائیں پہنا سکیں اور ان کی شمولیت کو مسلم لیگ نون میں شامل ہونے کے استقبال کر سکیں. تو میں دعوت دوں گا طاہر بھائی سے, مقصود احمد اپنے دوستوں کو لے کے اسٹیج پہ آ جائیں اور اصل خان صاحب سے گزارش ہے کہ ان کو پھول ڈالیں اور ان کا شکریہ. تھوڑے سے مجھ سے پیچھے ہو, تھوڑے سے پیچھے ہو. ہمارے سارے ووٹر آپ کو ووٹ ڈالیں گے. ساری کیسی آپ کے ساتھ اللہ آپ کو کامیاب کرے اور G19 کے مسائل کو یہیں سے شروع ہمارے دل کی بات جو محرومیوں کا خلق کر رہا ہے بہت اچھا. اور اب یہ محرومیاں آپ نے دور کر دیا, اللہ کرے پاکستان تحریک انصاف سے لوگ پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہو رہے ہیں. G92 حیدری مارکیٹ میں جو وکیل خان صاحب کے بھتیجے ہیں شماق حسن, وہ اس شمولیت کی پروگرام میں جو ہے نا انجم وکیل خان کی نمائندگی کر رہے ہیں. یہ تمام دوست ساتھی پی ٹی آئی چھوڑ کر پاکستان مسلم لیگ نواز میں شامل ہو رہے ہیں. یہ بہت شاندار تقریب ہے حیدری مارکیٹ کے پاس اس وقت. برادریاں ادھر ہر طرح کی برادری ہے. ہمارا مقصد مین الیکشن اللہ کرے گا ہم جیت بھی جائیں گے, لیکن ہمارا مین مقصد ہے G92 کی بنائی. اس کے جو مسائل ہیں, سیوریج ہے, واٹر ہے, نوکریاں ہیں لوگوں کی, اس کو حل کرنا ہے. اور اس کو حل کرنے کے لیے ہم سب کو اگر ہم ایک ہو کے ایفرٹ کریں گے تو یہ حل بھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اگر ہم اس کو ڈیوائڈ کر کے کریں گے تو یہ مسئلے بنے رہیں گے. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے, اللہ خیر کرے, الیکشن کے بعد ہم اکٹھے ہو کے سب سے پہلے پورے ایریا کا سروے کریں, ڈیٹیل سروے, وہ بھی آپ لوگوں نے ساتھ ہو. جیسے بلاکوں میں سیوریج کا کون سے باقی باتھ روموں میں نظر ہے, کن میں نہیں ہے, یہ نا سب میں ہی ڈالے, آدھوں میں نہیں ہو تو وہ فنڈز کا استعمال بھی غلط ہو جاتا ہے. اس کے بعد جن لوگوں کو نوکریاں چاہیے وہ مل کے ہم اپنی ایک لسٹ بنائیں, ان لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا ہے. لیکن یہ سب چیزیں پاسبل تب ہی ہے کہ ہم الیکشن جیتیں. حکومت کی MLN کی بن رہی ہے, نمائندہ بھی جو آپ کا لوکل نمائندہ MNA ہو وہ بھی حکومتی ہو. یہ چیزیں تب ہی پاسبل ہیں. اگر ہمارا نمائندہ لوکل حکومتی نہیں ہوتا, اپوزیشن کا ہوتا ہے, تو یہ 5 سال اور ضائع ہیں. 5 سال 2013 سے 18 ضائع ہوئے ہیں, 5 سال 18 سے 23 ضائع ہوئے ہیں, پھر 23 سے 28 بھی ضائع ہیں. اسی طرح ہم پھر رہے ہوں گے اور حالات اور بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے. تو میری اب دن تو ٹوٹل 2 رہ گئے ہیں. آپ سب سے درخواست بھی ہے, گزارش بھی ہے کہ جو دوست آپ کے ہمارے تو جو ہے وہ تو ہمارے ساتھ ہی ہیں, جو نہیں ہیں ان پہ محنت کریں. ان سے ریکویسٹ کریں کہ یار ووٹ اس دفعہ انجم صاحب کو دیں. اگر آپ کسی اور کو دیں گے وہ ووٹ ضائع. فرض کریں جماعت وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے, جماعت پیپلز پارٹی کو کوئی دے رہا ہے تو وہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. وہ کتنے لے لیں گے؟ 7 اگر ایک نے لی تھی تو وہ 10 پہ آ جائے گا, 12 پہ آ جائے گا, 14 پہ آ جائے گا. عمران اشرف صاحب کی 4000 تھی, وہ 8 ہو جائیں گے. بہت حد ہوگی. وہ وننگ کینڈیڈیٹ نہیں ہے. پیچھے رہ گئے ہمارے PTI والے بھائی, وہ اگر ان کا کوئی ووٹ, اگر ان کو تو ووٹ اگر کوئی کرتے ہیں تو وہ ووٹ ضائع. اگر وہ الیکٹ بھی ہوگا کوئی بندہ, وہ آزاد ہے. آزاد بندے نے 3 دن میں پارٹی جوائن کرنی ہے, تو وہ کوئی پاگل ہے, وہ بولے گا میں 5 سال اپنے اپوزیشن میں گزار دوں, اگلی دفعہ پتہ نہیں یا عزت یا نصیب ٹکٹ ہوگا نہیں ہوگا.
हुकूमत बनेगी नहीं बनेगी, आप देखिएगा ये सारे मतलब कोई जहांगीर तरीन ले जाएगा, कोई जरदारी साहब ले जाएंगे, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह नंबर पूरे होंगे, हमें ना किसी की ज़रूरत होगी तो ना हम ऐसा काम करते हैं। तो आप उनको समझाएं कि अपनी वोट ज़ाया नहीं करें, वोट का इस्तेमाल जो है वो दुरुस्त करें, ठीक कैंडिडेट को दें जो आपके मसाइल हल कर सकता है, जिसकी ये अहलियत है, वो लोकल भी है, उसमें ये अहलियत काबिलियत है। वो कोशिश भी ये है कि इलेक्शन जीतें और G9 से हम स्पेशली जीतें। अगर G9 से कोई कमज़ोरी रहती है तो कल को सवाल उठते हैं कि जी उन्होंने तो आपके साथ ये किया तो आप फंड उधर क्यों लेके जा रहे हैं। अगर G9 से हम जीतेंगे तो कल को हम बहादुरी से मैं G9 का केस लड़ सकूंगा। ठीक है, ये चीज़ें समझने की और ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं। G9 का मसाइल हम प्रायोरिटी में हल कराएंगे और इंशाल्लाह का फ़ायदा भी नहीं होगा। तो हर कोई अपने ब्लॉक की जिम्मेदारी उठाए, अपनी वोटर लिस्ट की जिम्मेदारी उठाए, लोगों को लेके वोट कास्ट कराए और वो वोट वो कास्ट होगा इंशाल्लाह उसको समझ आएगी कि यार मेरा वोट सही जगह कास्ट हुआ है और उसकी अहमियत को उसे अंदाज़ा होगा जब उनके काम हो रहे होंगे। तो बाकी आप सब बुजुर्गों का, भाइयों का, हमारे चेयरमैन सारे बैठे हैं, सारे जितने करीर भाई हैं, साजिद भाई हैं, आप सबका बहुत